محترم سامعین اور سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے، وضو درست کرتا ہے، رکوع سجدہ ٹھیک طریقے سے مکمل کرتا ہے، اتم رکوعہن و خشوعہن، رکوع بھی اور خشوع بھی، اللہ کا خوف بھی، للہیت بھی، دل کا حضور بھی اس کا درست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرتا، اللہ نے اپنے اوپر لازم نہیں کیا، چاہے تو سزا دے دے، چاہے معاف کر دے۔ تو اس لیے میں نماز کے تمام ارکان کے بارے میں وضاحت سے عرض کیے دیتا ہوں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو درست طریقے سے ادا کریں، تاکہ ہمیں وہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ وہ نتائج دنیا میں بھی ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔ ہر نیکی کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ہر برائی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں ملے گی۔ تو ہم نے رکوع کی بات کی تھی، پھر انسان سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں ٹانگیں اوپر، سر نیچے، فرمایا ترب وجہک، اپنے چہرے کو خاک آلود کر۔ اس زمانے میں صفحے تو تھی نہیں، ماتھا زمین پر لگتا تھا، اگر وہاں غبار ہے تو آپ کی ناک میں جا سکتی، سانس لیں گے تو۔ پتھر ماتھے کو چبھتے ہیں، باریک باریک پتھر ماتھے کے نیچے آ جائیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، گھٹنے کے نیچے آ جائیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی صف نہیں ہوتی تھی، کوئی پکا فرش نہیں تھا، ایسی حالت میں نماز پڑھتے تھے، اور بارش ہو جائے تو کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے۔ کس قدر ذلت ہے رب ذوالجلال کے سامنے۔ کیچڑ میں سجدہ کر کے نکلیں تو کیا حالت ہوگی سب کی، کیا شکلیں ہوں گی، کیا کپڑوں کی حالت ہوگی۔ یہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ٹانگیں اوپر ماتھا نیچے۔ فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے۔ فاکثروا فیہا من الدعاء، سجدے میں دعائیں زیادہ کیا کرو۔ فإنہ کامن ان یستجاب لذلک، یہ زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کرتے ہیں۔ ایک دن بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء تینوں صورتیں قیام میں پڑھی، اور تقریباً اتنا ہی رکوع کیا اور اتنا ہی سجدہ کیا۔ روٹین نہیں تھی آپ کی، مگر آپ لمبے سجدے کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے، سجدے سے سر اٹھا کر باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے ماتھے اور زمین کے بیچ میں سے ہوا گزر جائے تو دوسرا سجدہ ہو سکتا ہے، یہ لکھا ہوا، یہ پڑھایا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، بلکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ بھی اس کے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تیز 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 نماز پڑھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کے پاس آ کر سلام لیا، جواب دیا، فرمایا جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا، پھر تیز تیز پڑھی، پھر یہی بات، پھر تیسری بات وہی بات۔ کہتا جی مجھے آپ سمجھا دیں۔ آپ نے جو اس کی غلطی نکالی وہ یہ تھی کہ تو نماز تسلی اور اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو تیز تیز پڑھتا ہے، اور تیری یہ نماز غلط نماز نہیں بلکہ تیری یہ حرکتیں نماز ہیں ہی نہیں، وہ نماز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ایک آدمی کو نماز میں حرکتیں کرتے دیکھا، فرمانے لگے اگر اس کا دل رب سے ڈرتا ہوتا تو اس کے اعضاء بھی رب سے ڈرتے ہوتے۔ اس کی جو حرکتیں بتاتی ہیں کہ اس کا دل بھی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو اتم رکوعہن و خشوعہن، جو نماز کے رکوع اور خشوع کو پورا کرتا ہے، دل بھی ڈرتا ہے، اعضاء بھی ڈرتے ہیں،
اس کی نماز نماز ہے۔ تو جب سجدے میں سر رکھا، اپنے آپ کو ذلیل کیا اور زبان سے یہ نکالا سبحان ربی الاعلی، میں نیچے ہو گیا تو اعلی۔ اے اللہ تو بلند ہے، تو عظیم ہے، تو اوپر ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا، عقیدہ یہ کہ اللہ اوپر ہے۔ بعد عقیدہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جائی ہے، ہر جگہ ہی اللہ ہے، اللہ حاضر ناظر ہے۔ یہ ان کا عقیدہ، ہمارا نہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ لا مکاں ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ پر ہے، کوئی کہتا ہے ہر چیز میں ہے۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، سارے ہمیں رب ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو بلند، بلندیوں پر ہے، میں نیچے وہ اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی فتح آ گئی، اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ اب تو اللہ اللہ کیا کر، مطلب تیری ڈیوٹی ختم ہے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کر، واستغفرہ، رب سے معافی مانگا کر، انہ کان توابا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی ابوبکر صدیق رونے لگے رضی اللہ عنہ۔ لوگ کہنے لگے بابے کو کیا ہو گیا، اللہ نے فتح کی بشارت دی ہے۔ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ پوچھا بزرگوں کیا ہوا، کیوں رونے لگ گئے؟ کہنے لگے کہ جب نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ مجھے اس صورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نظر آ رہی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اللہ نے حکم دیا فسبح بحمد ربک، تسبیح، حمد، واستغفر، استغفار، تسبیح، تعریف اور استغفار، تین چیزوں کا حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مصداق رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا، تسبیح، وبحمدک، حمد، اللہم اغفر لی، استغفار۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کی جگہ پر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ سبحان ربی الاعلی پڑھیں سجدے میں، سبحان ربی العظیم پڑھیں رکوع میں، تو تین کی تعداد کم از کم ہے، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، پھر نہ گنیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 7 ہو جائیں۔ اور اگر یہ دعا پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں پڑھتے تھے تو یہ ایک بار بھی کافی ہے، زیادہ وقت ہو تو زیادہ پڑھتے چلے جائیں۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا زیادہ دعائیں کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا لمحہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو آپ عربی زبان میں کوئی دعا کر سکتے ہیں، اپنی حاجت کو عربی زبان میں ڈھال لو اور اس کو آپ مانگ سکتے ہو سجدے میں، وہ فریضے کا، فرض کا سجدہ ہو یا نفلی سجدہ ہو، آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ پھر اٹھ کر بیٹھے، پورا مکمل سیدھا ہو کر بیٹھے، راستے سے واپس نہ چلا جائے۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، لا تعداد، یہ دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھنا مسنون ہے۔ پھر سجدے میں گر جائے، اکیلا ہو تو دونوں بازوؤں کو کھول لے، ہاتھ قبلہ رخ کرے، پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ کرے، پاؤں کو آپس میں جوڑ لے، ران کو سیدھا کرے، پیٹ کو ڈھیلا کرے۔ وہی بات جو میں نے رکوع میں عرض کی تھی کہ مہروں کے بیچ میں فاصلہ بڑھے گا تو جتنے نرو اعضائے رئیسہ کے نکل رہے ہیں ان سب کو ریلیف ملے گا، ان کو خوراک پہنچے گی، اس سے آپ کو، آپ کے تمام جسم کو ایک نشاط ملے گی، ایک ٹیوننگ ہو جائے گی آپ کی۔ اور اس میں، اس سجدے میں رکوع سے اضافہ یہ ہے کہ سارے خون کا
دوران اس کا رجحان نچلی جگہ کی طرف ہوتا ہے اور نیچے سر ہوگا اس کی طرف دوران بڑھے گا. خون جہاں زیادہ جاتا اور نکلتا ہے وہاں پر کچرا اٹھاتا اور آکسیجن کی زندگی بکھیرتا ہوا جاتا ہے. سر، دماغ، آنکھیں، چمڑے کے مسائل، چھائیاں، دائرے، دانے، یہ سب کا علاج، حتیٰ کہ نظر کی کمزوری کا علاج بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، مگر یہ فائدے اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرمائے. اس لیے نہیں کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کام کریں. بس یہ بتاتا میں اس لیے ہوں ہمارا یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کی کوئی بات بھی بیکار نہیں. ان کی بات، ہر بات حکمتوں میں لیوریج ہے. سائنسدان وہاں پہنچے یا نہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، انہوں نے کوئی حکم ایسا نہیں کیا جس میں ہمارا نقصان تھا، اور کوئی چیز سے منع ہرگز نہیں کیا جس میں ہمارا فائدہ تھا. جہاں جہاں منع کیا ہے ہمارے نقصان کی وجہ سے منع کیا ہے. جہاں جہاں حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے ہمارے فائدے کی وجہ سے اجازت دی ہے. وہ ہمارے خیر خواہ ہیں. ہم اگر ان کو اپنا خیر خواہ نہیں مانتے ہمیں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے لاجک کے پیچھے نہ پڑا کرو، اس کا کیا لاجک ہے اور اس کا کیا لاجک ہے. لاجک تو ہر چیز میں ہے، ہر بات آپ کی حکمتوں سے بھری ہوئی ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ لاجک تیرے دماغ کے مطابق ہو یا نہ ہو، تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کسی انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطفئ السرج، جب سونے لگو تو چراغ بجھا کر سویا کرو. ابھی سائنسدان کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر ایک مٹر کے دانے جتنا ایک غرود ہوتا ہے وہ صرف اندھیرے میں کام کرتا ہے، لائٹ میں نہیں کام کرتا. اور وہ ایسے کیمیکل چھوڑتا ہے خون میں جو کینسر کا علاج ہے، اس کی وجہ سے کینسر ہوتا نہیں. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے بتائی ہوئی. اب لوگ انجیکشن لگواتے ہیں، حفاظتی انجیکشن لگواتے ہیں، اور اس کے اندر حفاظتی انجیکشن موجود ہے. اور یہ کرتا کیا ہے، صبح 11 بجے تک سوتا ہے اور رات 12 بجے تک جاگتا ہے. اور جب جاگتا ہے، جب سوتا ہے تب بھی بتیاں جگا کر سوتا ہے. پھر کہتے ہیں جی پاکستان میں پاور کا بڑا مسئلہ ہے. اگر لوگ وقت پر اٹھیں، کام شروع کر دیں، اندھیرا چھا جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا آپ کام چھوڑ دو، مگر یہ نہیں چھوڑتا. بتیاں جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے اور یہی پاور ہمارے لیے کافی ہو جائے. لیکن ہم فطرت کے اپوزٹ چلتے ہیں. چائنی کافر بے ایمان وہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. وہ دنیاوی حساب سے سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہے، وہ اس حساب سے جلدی سوتے اور جلدی جاگتے ہیں. کسی انگریز نے بہت پرانا مقولہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ جلدی سو جلدی اٹھو تو تم سمجھدار بن جاؤ. تو بہرحال اللہ اس کے رسول کی تمام باتیں وہ ہمارے فائدے کی ہیں، ان کے احکام و فرامین ہمارے فائدے کے ہیں، دنیا میں بھی فائدے کے ہیں، آخرت میں بھی فائدے کے ہیں. اور جہاں جہاں انہوں نے منع فرمایا ہے وہ ہمارے نقصان کی چیز تھی تو منع فرمایا ہے، دنیا میں بھی نقصان کی تھی، آخرت میں بھی نقصان کی تھی. لمبا سجدہ کرنا چاہیے. سنتیں پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، کوشش کرو لمبا سجدہ کرو. اور اس کے بعد جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات، صلوات، طیبات، علماء فرماتے ہیں اس کا معنی زبانی، بدنی اور مالی ہر قسم کی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کی شہادت کہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. یاد رکھو جس بھی دعا سے پہلے اللہ کی ثنا بیان کر دی جائے،
اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ کوئی بکاری کسی بڑے سیٹھ کے دروازے پر جاتا ہے تو تعریفوں سے کام شروع کرتا ہے۔ ہم سب اللہ کے بکاری ہیں، تعریف کی، اللہ کی توجہ حاصل کر لی، پھر اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو، اللہ کا حکم پورا کیا۔ اللہ تو ویسے ہی چاہتا تھا کہ ہم درود پڑھیں اور ہم نے وہ کر دیا۔ جو ویسے ہی چاہتا ہو اور ہم وہ کر دیں تو اللہ تو اس کو قبول کرے گا۔ پہلے ثنا بیان کی، پھر ایسی عبادت پیش کی جو اللہ خود چاہتا ہے تو اس کو فوراً قبول کرے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر نچلے صفحے پہ میری درخواست تھی، اللہ تعالیٰ دوستوں کا دوست، وفاداروں کا وفادار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری ثنا بھی قبول کر لے اور درود بھی قبول کر لے اور نچلا پیج چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ ساری فائل ہی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ساری کو قبول فرما لیتا ہے۔ تشہد میں درود کے بعد پہلی بات یہ سمجھو، دونوں تشہدوں میں درود پڑھا جا سکتا ہے، دونوں تشہدوں میں دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ سنن نبی داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں بھی دعا پڑھتے تھے۔ یہ کہنا کہ جو درود پڑھے گا اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات، اگر امام وقت نہ دے، پہلی تشہد میں درود اور دعا نہ پڑھی جا سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگلی تشہد میں آ جائے گی، وہ کافی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تشہد میں آپ جو دعا پسند کرتے ہو وہ کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ ہم جو پسند کرتے ہیں وہ کریں گے، آپ فرما دیں آپ کیا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بہت زیادہ، اور اس کو صرف تو ہی معاف کر سکتا ہے اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال اس کے جواب میں کہتے ہیں کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا؟ جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ والی دعا مسنون ہے۔ اسی طرح فرمایا 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر سے یا اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا وانذر قومہ من فتنۃ القبر، سارے انبیاء ما من نبی الا وقد انذر قومہ من فتنۃ الدجال، ہر نبی نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے۔ ایک دجال آنے والا ہے، وہ اس کے پاس شوبدہ بازیاں ہوں گی، کرشمے ہوں گے، وہ لوگوں کو کہے گا میری عبادت کرو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں اس پر ایمان نہیں لانا، آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں وہ آیا ہوا ہے، دیکھنے کے لیے بھی نہیں جانا۔ اور یہ نہیں کہ میں بڑا پکا ایمان والا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، یہ دعوے نہیں کرنے، وہاں جانا ہی نہیں ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اور سابقہ انبیاء نے اپنی قوم کو یہ بات نہیں بتائی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں انہ اعور وان ربکم لیس باعور، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، اس لیے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا یہ بھی ان 4 میں سے ایک ہے۔ اللہ من اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یا اللہ زندگی اور موت کے فتنے، دنیا میں مال اولاد فتنہ ہے، عورت فتنہ ہے، بے شمار فتنے ہیں، اور موت کے وقت بھی شیطان آ کر کے بہکانا چاہتا ہے، وہ فتنے یا اللہ سب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ 2 دعائیں مسنون ہیں، ان کے علاوہ جو آپ کا دل چاہتا ہے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ مسنون والی دعائیں نہ کر سکیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام صاحب جلدی سلام پھیر رہا ہے، کوئی چھوٹی دعا پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لو، رب اغفر لی بہت چھوٹی دعا، رب اغفر لی یہ پڑھ کر سلام پھیر دو۔ آپ سنتیں پڑھ رہے تھے، ادھر جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے،
جلدی درود پڑھا اور چھوٹی دعا رب اغفر لی پڑھ کے سلام پھیر دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو تشہد میں بھی عربی زبان میں آپ جو چاہو دعا مانگ سکتے، وہ تشہد فرض نماز کا ہو یا نفل نماز کا ہو، جائز۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، مکمل طریقے سے گردن کو گھمانا ہے، دائیں پھر بائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں ہاتھ وبرکاتہ پڑھنا بھی مسنون ہے، الٹے ہاتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مسنون ہے۔ ایک طرف سلام پھیرے دوسری طرف سلام پھیرے ہی نہ، یہ بھی جائز ہے۔ جب آپ نے سلام کہہ دیا، مخاطب کر لیا کسی کو، نماز میں کسی کو مخاطب کرنا جائز نہیں، جب آپ نے مخاطب کر لیا اب آپ نماز سے نکل گئے، ایک دفعہ بھی کافی ہے، دونوں دفعہ بھی مسنون ہے، لیکن مقتدی کو چاہیے کہ جب تک امام دونوں طرف سے فارغ نہ ہو جائے وہ دائیں طرف بھی شروع نہ کرے۔ کتنی بار وہ مسافر ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے تم اپنی مکمل کرو، نماز مکمل کرو، تو دونوں طرف اس کا انتظار کرنے کے بعد پھر آپ نے سلام شروع کرنا ہے، یہ امام کی اقتداء کا حصہ ہے۔ اگر اس طریقے سے وضو کریں، اس طریقے سے نماز پڑھیں، نماز کا مطلب سمجھیں، اس میں خشوع خضوع کا خیال کریں، تو انشاءاللہ نماز ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ نماز کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی کو ختم کرے گا، اللہ کا خوف نصیب ہوگا، اور آخرت میں رب ذوالجلال اس کی وجہ سے جنتوں کا وارث بنائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک شخص کہتا ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کا جنت میں پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کوئی اور مطالبہ کر، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کہتا نہیں جی یہی مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی اور بات، کہتا نہیں بس یہی مانگتا ہوں۔ فرمایا پھر زیادہ زیادہ نفلی عبادت کر کے میرا تعاون کر، میں رب سے دعا کروں گا اور تو زیادہ نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کر کے تجھے میرا ساتھی بنا دے گا۔ تو یہ نمازیں قبول ہو جائیں 2 رکعتوں سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو ٹھیک طریقے سے وضو کر کے 2 رکعتیں توجہ کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اتنی عظیم عبادت ہے، مگر کب؟ جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے جن کا تذکرہ میں نے سابقہ خطبات میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔